رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ قریش مکی 4 آیات ہیں اس کی، اور اس کا مقصد کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کیا ہے کہ تم لوگ کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو، بتوں کو کیوں مانتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یا امن عطا کیا ہے، تمہاری تجارتوں کو فروغ بخشا ہے اور تمہیں فاقہ زدگی سے بچا کر ہی خوشحالی نصیب فرمائی ہے، تو تمہیں پھر اس کی عبادت کرنے میں کیوں تعارض ہے؟ تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی ایک رب کے آگے جھکنا چاہیے، اسی کو اپنا مشکل کشا ہر معاملے میں ماننا چاہیے۔ پھر بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو، کیوں بتوں کو نہیں چھوڑتے؟ پھر تمہیں اسی رب کی طرف آنا چاہیے جس نے تمہیں بھوک سے بچا کر خوشحالی نصیب کی اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ مقصد ہے اس کلام کا۔ آگے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہوئے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس کے گھر کے رب کی عبادت کریں۔ رب هَٰذَا الْبَيْتِ، اس کے گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی یہ گھر کی حفاظت جو تم لوگ کر رہے ہو، اس کے گھر کے جو رب ہے اس کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، وآمنہم اور امن دیا، من خوف، خوف سے بچا کر امن دیا۔ پہلا لفظ لِإِلاف قریش، پہلی آیت میں قریش اسی سے ماخوذ ہے اس کا نام۔ اصل الفاظ ہیں لِإِلاف قریش، الاف الف سے ہیں جس کے معنی خوگر ہونے، مانوس ہونے، پھٹنے کے بعد مل جانے اور کسی چیز کی عادت اختیار کرنے کے ہیں۔ اردو زبان میں الفت اور مألوف کے الفاظ بھی اسی سے ماخوذ ہیں۔ الاف سے پہلے جو لام آیا ہے اس کے متعلق عربی زبان کے بعض ماہرین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عربی محاورے کے مطابق تعجب کے معنی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لِإِلَافِ قریش کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا رویہ بڑا ہی قابل تعجب ہے کہ اللہ ہی کے فضل کی بدولت وہ منتشر ہونے کے بعد جمع ہوئے اور ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے جو ان کی خوشحالی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی بندگی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ قابل تعجب ہے، بخلاف اس کے آگے کے فقرے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یوں تو قریش پر اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اگر کسی اور نعمت کی بنا پر نہیں تو اسی ایک نعمت کی بنا پر وہ اللہ کی بندگی کریں کہ اس کے فضل سے وہ ان تجارتی سفروں کے خوگر ہو گئے، کیونکہ یہ بجائے خود ان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ احسان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موسموں کے حساب سے تجارت کی سہولیات فراہم کیں اور ان کو معتبر بنایا پورے عرب میں۔ اس کے بعد یہ بکھری ہوئی قوم تھی قریش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ وہ ایک جتھا بن گئے اور تجارت کے لیے انہوں نے اپنا جو راستہ اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ نے امن والا راستہ بنا دیا، ان کو پورے عرب میں امن مہیا کیا، اور جب بھوکوں مار رہے تھے، فاقہ زدگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے، وہ احسان مانیں اور اسی اللہ کے آگے جھکیں۔ نمبر 2، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی گرمی اور سردی کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے ہیں، اور جاڑے یعنی سردی کے زمانے میں وہ جنوب عرب کی طرف ہوتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقے ہیں۔
نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَیْتِ، پس ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قریش کو یہ نعمت اسی گھر کی بدولت حاصل ہوئی ہے، اور وہ خود مانتے ہیں کہ وہ 360 بت اس کے رب نہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اسی کی مدد مانگتے تھے، اسی نے ان کو اصحاب فیل کے حملے سے بچایا، اسی سے انہوں نے ابرہ کی فوج کے مقابلے میں مدد کی دعا کی تھی۔ اس کے گھر کی پناہ میں آنے سے پہلے جب وہ عرب میں منتشر تھے تو ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، عرب کے عام قبائل کی طرح وہ بھی ایک نسل کے بکھرے ہوئے گروہ تھے، مگر جب وہ مکہ میں اس گھر کے گرد جمع ہوئے اور اس کی خدمت انجام دینے لگے تو سارے عرب میں محترم ہو گئے، اور ہر طرف ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر آنے جانے لگے۔ پس انہیں جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے اس گھر کے رب کی بدولت نصیب ہوا ہے، اسی لیے اسی کی ان کو عبادت کرنی چاہیے، اس گھر کو جس کی یہ حفاظت میں مامور ہیں، جس کی یہ مانتے ہیں کہ واقعی اللہ ہی مشکل کشا ہے، مشکل مرحلوں میں گزارنے والا اللہ ہی ہے، اسی پہ ان کو بھی توکل کرنے چاہیے، اور اسی کی ہی عبادت خالص دل سے کرنی چاہیے۔ 360 بت جو رکھے ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے، اسی ایک رب کی طرف آ جائیں، اسی کے گھر کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، یعنی جب فاقہ کشی تھی، فاقہ زدگی کا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور رزق کی فراوانی تجارتی ذرائع پیدا کیے۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ مکے میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں منتشر تھے تو بھوکا مار رہے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا حرف بحرف پوری ہوئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ ابراہیم سورت آیت نمبر 37۔ نمبر 5 پہ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی انہیں امن دیا جب وہ بہت زیادہ خوف میں تھے، خوف سے بچا کر ان کو امن دیا، یعنی جس خوف سے عرب کی سرزمین میں کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے یہ محفوظ ہیں۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے، کیونکہ یہ ہر وقت ان کو کھٹکا لگا رہتا کہ نامعلوم کب کوئی غارت گر گروہ اچانک ان پر چھاپا مار دے۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے قبیلے کے حدود سے باہر قدم رکھنے کی ہمت کر سکے، کیونکہ اکا دکا آدمی کا زندہ بچ کر واپس آ جانا یا گرفتار ہو کر غلام بن جانے سے محفوظ رہنا گویا امر محال تھا۔ وہ دور تھا کوئی گرفتار ہو جاتا، کوئی آدمی پکڑا جاتا تو قید ہو جاتا تو غلام بنا لیا جاتا، غلام کا دور تھا۔ راہ چلتے کو پکڑ کے بھی جو کمزور ہوتا اس کو غلام بنا کر منڈی میں بیچ دیا جاتا۔ کوئی قافلہ ایسا نہ تھا جو اطمینان سے سفر کر سکے، کیونکہ راستے میں جگہ جگہ اس پر ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا، اور راستے بھر کے بااثر قبائلی سرداروں کو رشوتیں دے کر تجارتی قافلے بخیریت گزر سکتے تھے۔ لیکن قریش مکہ بالکل محفوظ تھے، جو قریش تھے مکہ میں بالکل محفوظ تھے، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے قافلے ملک کے ہر حصے میں آتے جاتے تھے۔ کوئی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے انہیں چھیڑنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ اکیلا قریشی بھی اگر کہیں سے گزر رہا ہو اور کوئی اس سے تعارض کرے تو صرف لفظ حرمی یا آنا من حرام اللہ کہہ دینا کافی ہو جاتا تھا، یہ سنتے ہی اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دور میں جہالت کا انتہا پہ پہنچا ہوا وہ دور تھا، ہر طرف برائیاں بکھری ہوئی تھیں،
اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پہ یہ بہت بڑا احسان ہے، تو پھر یہ احسان مانتے کیوں نہیں، اسی ایک رب کی عبادت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ اس کا مقصد کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان 4 آیات میں بتایا کہ اللہ پہلے اس سے جو بیان کیا اس کا سارا نشان نزول اور تاریخی اس پس منظر، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح قریش کے لوگ بکھرے ہوئے تھے اور ایک جگہ پہ مرکز پہ آ کے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے تجارتی قافلوں کو کیسے فروغ بخشا، اللہ تعالیٰ نے فروغ بخشا ان کی تجارت کو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک سے بچا کر امن دے کے سارا کچھ احسان جتایا ہے کہ یہ 2 چیزیں جو مین ہوتی ہیں، روزگار مہیا کیا اور امن دیا، پھر بھی وہ اس رب کی طرف کیوں نہیں لوٹتے، اس رب کی عبادت کریں۔ اور مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے کہ تم لوگ چھوڑ دو، اب مختلف بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو، اس ایک رب کی طرف آ جاؤ۔ یہ اس کا مقصد کلام ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں خوشحالی نصیب کی، فاقہ زدگی سے بچا کر امن عطا کیا اور بھوکوں سے بچا کر خوشحالی نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کو ہی اپنا مشکل کشا مانیں اور کوئی برے حالاتوں جس طرح کے بھی ہوں خالص دل سے اسی کو پکاریں، اسی کے آگے جھکیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں، قرآن پاک کی جو پیغام ہے اس کو سمجھیں، آسانیاں پیدا کریں، اللہ آسانیاں پیدا کرے، ہم اپنی رحمت سے ڈھانک لے امت محمد کو، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کا ذریعہ بنیں سمجھنے سمجھانے کی، اللہ توفیق دے۔ اور اللہ آپ کو بھی بچوں کو بھی توفیق دے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سن لیا کریں تاکہ ایک بار سارا قرآن پاک آپ کی نظروں سے گزرے، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے وہ ہمارے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ دیا ہے، ہدایت دے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ہدایت حاصل کر لیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، دنیا آخرت میں سرخرو ہو جائے امت محمد، آخرت میں اچھے ٹھکانے ملیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے امت محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔